السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو عید مبارک ہماری طرف سے۔ عید عموماً تو برکتوں کا وقت ہوتا ہے اور الحمدللہ اس مرتبہ بھی برکتوں کا ہی وقت ہے، لیکن اس وقت دنیا جس قیامت میں جھونکتی گئی ہے امریکہ کے ہاتھوں اور اسرائیل کے ہاتھوں، اس سے تو ہم اپنی نہیں توجہ ہٹا سکتے۔ ہم نے کوشش کی کہ آج ہم ایسا ایک پروگرام کریں جس میں کہ ہم عید کی بھی بات کریں، لیکن ہم نے ایسی دو خواتین کو، پولیٹیشنز کو دعوت دی جو کہ دنیا کے معاملات پر بھی بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، جنہوں نے برسوں سے سیاست کی ہے پاکستان میں، اور دے آر سینسٹیو اینڈ نالجبل ویمن۔ تو ان کے ساتھ ہم بات کریں گے، کچھ عید پہ بات کریں گے، لیکن ہم شروع کریں گے آپ لوگوں کی اجازت سے تھوڑا اس وقت جو دنیا میں معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ، ممبر نیشنل اسمبلی، پی ایم ایل این کی لیڈر ہیں۔ بہت شکریہ شائستہ صاحبہ، بہت سی کمیٹیز کو یہ کی ممبر بھی ہیں اور لیڈ بھی کرتی ہیں، بتائیں گی ہمیں کون کون سی کمیٹیز۔ اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ سینئر لیڈر ہیں اور ان کے بھی بہت برس انہوں نے گزار دی ہیں سیاست میں اور اپنے حلقے میں بہت کام بھی کرتی ہیں۔ اینڈ آپ کو معلوم ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حامد بھی نے کہا تھا پورے سندھ میں جب وہ گئے سیلاب کے دوران تو شی واز ون ریپرزینٹیٹیو جو ان کو ملی ایکچولی آن دا گراؤنڈ۔ تو بہت زبردست ہے کہ آپ دونوں ہمارے پروگرام میں آئیں۔ آپ تو آتی نہیں ٹیلی ویژن پہ، آپ سے بڑی منت کرنی پڑی، لیکن تھینک یو سو مچ کہ آپ کی، ہمیں منت تو کرنی پڑی بہت لیکن آپ آ گئی۔ تو تھوڑا سا اگر ہم بات کر لیں، بیکاز obviously everybody سیلیبریٹنگ عید، اس کے بھی بارے میں بڑی کانشیسنیس ہے، تو کیا کہیں گی آپ شائستہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ کو میں نہ نہیں کر سکتی تھی، بات اتنی ہے۔ اور دوسرا، تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ عید جو ہے خوشیاں لے کر آئے، اور نہ صرف ہمارے ہی لیے بلکہ تمام ممالک جو اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہیں، جیسے آپ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، دل اس وقت دیکھیں عید کا لفظ ہی خوشیاں، جیسے عید ہوتی ہے نا خوشی، لیکن اس دفعہ دل بہت بوجھل ہے۔ مشکلات تو بہت بھی آتی ہیں، لیکن جب آپ کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہو، جب عورتیں، مرد، بچے، مطلب ہر طرف ایک آہو بکاؤ ہو، اور دیکھیں لیکن پھر بھی صبر سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مشکلیں آسان ہوں۔ بے شک ایسا ہی ہے، مشکلیں آسان ہو۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ، آپ بتائیے آپ کی کیا ہے سوچ اس کے بارے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو عید کے مناسبت سے جہاں بھی عید سیلیبریٹ ہو رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ وہ عید جو ہے وہ اچھی گزرے سب کی، لیکن یقیناً جس ماحول میں عید ہم گزار رہے ہیں، یہ عید الفطر تو نارملی بہت ایک سیلیبریشن کا ماحول ہوتا ہے روزوں کے بعد، اور ایک بہت رنگا رنگ ایک فیملی ایونٹس اس میں ہوتے ہیں، لیکن یہ عید یقیناً ہمارے ارد گرد جو جنگیں چل رہی ہیں، امپیریل وارز ہیں، اس حوالے سے یقیناً آئی ایم شیور کہ پاکستان میں بھی لوگ اس کو سادگی سے ہی گزاریں گے اور گزارنی بھی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس عید کے موقع پر، کیونکہ عید الفطر بچوں کے لیے مختص ہوتا ہے نا، بچے آتے ہیں، ان کو خرچیاں ملتی ہیں، رنگا رنگ ان کے کپڑے اور ان کے اچھے سے، ہاں، تو اس موقع پر میں ضرور یہ کہوں گی کہ ہم سب ان بچیوں کو یاد کریں جو حال ہی میں اب جیسے یہ بربریت شروع ہوئی اور امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے ایک اللیگل وار کا آغاز کیا گیا، اس میں پہلا وار انہوں نے، بہت عجیب سی بات ہے لیکن پہلا وار انہوں نے بچوں کے اسکول پر کیا، اور جس میں 170 سے زائد لوگ شہید ہوئے، لیکن اس میں بیشتر 150 سے زیادہ بچیاں ہیں۔ تو اس موقع پر ہم ضرور، جیسے ہم، آپ کو پتہ ہے اے پی ایس پاکستان کے میموری میں ایک یادداشت میں ہے ایز یہ جو دہشت گردی کے گھنونے واقعے، اس میں اے پی ایس کا واقعہ ہے، تو یہ واقعہ بھی ہمارے ہمسائے ملک میں ہوا ہے، اور یہ عید ہم ان بچیوں کے نام بھی ضرور منسلک کریں یا یاد کریں، اس پہ ضرور دھیان دینا ہوگا۔ اور اس عید کے موقع پہ ہم
ایک سالیڈیرٹی کا ضرور، جہاں بھی لوگ جنگوں سے، بالخصوص غازہ کے بچے جو ہیں وہ بھی پتہ نہیں، مجھے حیرت ہے کہ یہ ایک انہوں نے غزہ پہ ایک ہمارے آگے ایک دن دہاڑے جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بچے مجھے پتہ نہیں اوپن ایئر میں ہیں، کیمپس میں ہیں، کن حالات میں ہیں، لیکن اس نہج پر ہمیں غزہ کے بچوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد، ہماری تو عید جی یہی ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد جو غریب ہیں، جو شیلٹرلیس ہیں، جو ان کے ساتھ، سیاستدان تو بس اس کے لیے تو یہی عید ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ عید گزاریں اور ان کے کوشش کریں کہ ان کی خوشیوں میں کچھ نہ کچھ اپنی کنٹریبیوشن کریں. جی تو ویسے عید پر آنے سے پہلے یہ آپ دونوں بتائیں کہ ایز ویمن ان دا پارلیمنٹ پولیٹیکل، خیر آج کل تو آپ کی دونوں پارٹیز کی اتنی پکی دوستی ہے کہ اوپر جو بھی نظر آئے دوستی تو بہت ہے، اس لیے میرا خیال ہے کم یہ پریشر ہوتا ہوگا، لیکن ایز ویمن فرام ڈفرینٹ پارٹیز کون سے مواقع ہوتے ہیں جہاں کہ یو ایکچولی دل میں تو کم از کم یو کراس دا پارٹی لائن اینڈ یو فیل کہ ہم خواتین ہیں اور وہاں ہماری ایک یکجہتی بڑی لازمی ہے؟ تمام دیکھیں جو خواتین کے ایشوز ہیں، جیسے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے، جیسے وہاں ہوا بلوچستان میں ہوا تھا، اس میں وی ور آل ٹوگیدر اور ایک کمبائنڈ وہ جو ان نے اس وقت مطلب وہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ تھا. اور اس زمانے میں 21ویں صدی میں آپ مطلب کر کیا رہے ہیں؟ ایک عورت جو اپنی مرضی سے اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو دن دہاڑے آپ نے اس کو، اور اس کی بھی میں جرت اور ہمت کو سلام کرتی ہوں کہ اس کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور جس ہمت سے وہ گئی اور آگے. تو ایسے موقع بہت سے ہوتے ہیں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ویسے یہ بہت اچھی انٹرسٹنگ پوزیشن میں ہے اس وقت یہ پیپلز پارٹی. یہ جب ان کا دل کرتا ہے نا تو یہ اچھی ہے نا، یہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اینڈ جب ان کا دل کرتا ہے یہ بمبارڈمنٹ شروع کر دیتے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے ہم کٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن عورتوں کا، بچوں کا، ہیومن رائٹس کا ایشو از ابو ایوری تھنگ. اس میں تو ہم بالکل like a solid wall, we are there together, but otherwise they are having a hay time, you know. I always say کہ بہت مزے میں ہیں اس وقت. یہ ہم اپنی بینچز پہ بیٹھ کے میں اکثر سوچتی ہوں کتنے مزے میں ہیں یہ. جب ان کا دل چاہتا ہے یہ ہمیں خوب سناتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا چلتے چلتے چلو 2-4 تھپڑ، میرے والد کہا کرتے تھے کہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی، جاتے جاتے 2-3 تھپڑ لگا دو. تو یہ تو بہت اچھی پوزیشن میں بذریعہ اس مسکراہٹ کے میرا خیال اگری کر رہی ہیں. دیکھیے بالکل فطری حوالے سے تو ہماری اپنی ٹریننگ یا میری گروتھ ایز اے پولیٹیکل پرسن نون کے اپوزیشن میں ہوئی ہے. بالکل نون ہو یا مسلم لیگ ہو، ہم ان کے اپوزیشن میں. تو وہ ہماری جو ایک بلڈ ہے نا، انجینئرنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، ڈی این اے میں ہمارے ساتھ انجینئرنگ جو ہے ان کی مخالفت میں ہوئی ہے. اب حالات نے ہم سب کو ساتھ تو دھکیل تو دیا ہے، لیکن اس فطرت کو ہم کیا کریں جس میں ہمیں ان کو. اور پھر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ادھر موجود نہیں ہے، کاش وہ ہوتے. وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. ہم نے دعوت دی تھی ناظرین پی ٹی آئی کا، ہم بتا دیں آخری وقت وہ نہیں آ پائیں، کوئی مجبوری ہو گئی. We had PTI also. تو یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی بحیثیت اپوزیشن پارٹی ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ اپنے جو لیڈر ہے ان کی رہائی میں سارا وقت، اور ان کی ان فائٹنگ اور ان کی جو بھی تو وہ جو ایشو بیسڈ اپوزیشن ہے اس میں وہ نہیں آتے. اور پیپلز پارٹی کی ایک پارلیمنٹری ہسٹری ہے کہ ہم ایشوز پر ضرور بات کرتے ہیں. میں شائستہ بی بی کو بتاؤں گی 2008 میں جب میں پہلی دفعہ آئی پارلیمنٹ میں، تو اس وقت تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی. اس وقت بھی بیک بینچ جو ہے وہ اٹھ کر کالنگ اٹینشن نوٹسز اپنی گورنمنٹ کے خلاف دیتی تھی، اور پیپلز پارٹی کا یہ حوصلہ تھا کہ وہ ٹالریٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بیک بینچ ہے، ٹھیک ہے ان کو. اور میں خود ہم نے اتنے کالنگ اٹینشن نوٹسز دیے حکومت وقت کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے. تو ہم لوگ اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن نہیں ہے، یہ ایشو بیسڈ اپوزیشن ہے جو اس وقت ملک کو ضرورت ہے. یہ پی ایم ایل این کو ہیلپ کرے گی، بیکاز ونس یو آئیڈینٹیفائی ایشوز، تو یہ جیسے پروزیومر ریگولیشنز آئے،
ہم نے ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے اس پہ ریٹریکٹ بھی کر دیا. تو یہ تو یہ جو سولر نیٹ وہ تو بہت بلنگ کے جو ایشوز تھے وہ پیپلز پارٹی نے اس کو ہائی لائٹ کیے. تو اس لیے جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ہم جڑے ہوئے کیسے ہوتے ہیں, تو بہت شائستہ عنایت ہماری ہسٹری ہے کہ ہم نے کراس پارٹی فورمز کو لیڈ کیا ہے. یہ جو کراس پارٹی کوکس تھا اس میں تو بنیاد یہ ہے کہ آپ جوڑتے کیسے ہیں, اور آپ اس اپوزیشن کو ایک طرف رکھ کر اب کون سے ایسے منیمم کامن ایشوز اگریمنٹس لے کے ہیں جس پر ہم کراس پارٹی سولیڈارٹی کرتے ہیں. اور آف کورس جینڈر ایک ایسا ایشو ہے, ہیومن رائٹس زبردست کمیٹی ہے, ایس ڈی جیز ایک ایسا ایشو ہے کہ ہم کراس پارٹی سولیڈارٹی کرتے ہیں. تو اس میں تو ہم نے شائستہ اور ہم تو ساتھ مل کر جینڈر کے اوپر, شی از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور کمیٹی. تو ہم ان کامن ایشو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بیٹھی ہوئی ہے شائستہ, اینڈ آئی ایم شیور شی وڈ بیئر می آؤٹ, کہ اس ایشوز پر ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی ہیں یا نون ہے. ہم بحیثیت عورت تو ہمارا حلقہ جو ہے وہ ہمارا پریسیڈنس لے جاتا ہے پارٹی کے اوپر, اینڈ آئی تھنک آور پارٹیز آلسو آر ہیپی ود دیٹ کہ یہ اس ایشو پر ہمیں ڈویژن نہیں کرنی چاہیے. I agree with her کہ میں نے تو آپ کو یہ پہلے کہا ہے کہ there are very many issues جن پہ, لیکن میں نے جو بات کہی ہے مزے بہت ہیں, you know, because ministries نہیں ہے بھائی, بات تو کہتے ہیں اپنی پارٹی کو کچھ ministries آپ کے پاس منسٹری سے اوپر جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس سپرا منسٹریز ساری ان کے پاس کیا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو کچھ دے تو نہیں سکتے. آپ دیکھیں جی سب سے زیادہ جو یہ آپ تھوڑا سا ڈراتے ہیں تو سینٹر ڈر جاتا ہے. دیکھیں یہ ہر وقت شہباز شریف صاحب فوراً میری بات سنیں, آپ لوگ کی قصیدے پڑھتے ہیں. I'm glad کہ یہ رول پلے کرتے ہیں جو یہ پلے کر رہے ہیں, کہ مزے میں بھی ہیں سب کچھ ایڈوانٹیج, لیکن ہمیں بھی چیک اینڈ بیلنس ہے, اچھا ہوتا ہے. یہ رول پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے تھا, they should have done it. میں اس پہ ڈسیگری کروں گی, تھوڑا ڈسیگری کروں گی کہ ہم مزے میں آنیسٹلی نہیں ہیں. آنیسٹلی نہیں ہے. ہمارے لوگ, ہمارے ورکرز بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کر کے نہیں. آئی تھنک آپ جو ذاتی طور پہ اگر یہ کہیں تو آئی ووڈ اگری. پولیٹکلی یو سی, پولیٹکلی پیپلز پارٹی کوئی گین تو نہیں کر رہی ان کے ساتھ, ہم تو قربانی دے رہے ہیں. ہمیں ہمارا تو یہ مزہ کیا ہے, کیونکہ کل کو جب ہم لوگوں کو لوٹ کے پوچھے جائیں گے وہ کہیں گے دیکھیں آپ نے لیا کیا حکومت سے, نہ ہمیں نوکریاں یہ دے سکتے ہیں, ہاں نہ ہمیں ڈیولپمنٹ کوئی خاص ملتی ہے, بہت بہت منیمم, نہ ہمیں فیڈرل بجٹ کا کچھ حصہ ملتا ہے, نہ ہمیں ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. تو لوگ تو ہم سے ہم جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حکومت میں کر کے رہے. سو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ تھوڑی بہت ہم جو اپوزیشن کر رہے ہیں ہم اپنے حلقوں میں ایٹ لیسٹ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کی. سارے ایگزیکٹو جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں وہ ابھی ان کے پاس ہیں. ابھی یہ کہتی ہے ایگزیکٹو اتھارٹی کوئی. اچھا پتہ ہے میری بات سنیں, کانسٹیٹیوشنل جو اتھارٹی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ سے ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں آتی. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ اونلی میئرلی سمبولک, آپ کو اسٹیبلٹی دے رہے ہیں ہم. آپ تو شکریہ ادا کریں بھائی, مائنورٹی گورنمنٹ we are very grateful to you. اور میں on air کہہ رہی ہوں کہ we are really grateful to you, but I still have a right to say and to believe that بہت مزے میں ہم چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ہمیں غصہ بھی کر لیتے ہیں, سنا بھی دیتے ہیں, بتا بھی دیتے ہیں, لیکن ہم we are happy, we are moving together. لیکن ایک بات جو شائستہ وہ یہ کہہ رہی ہیں نارملی, بیکاز جنرلی آئی اگری ود واٹ یو سیئنگ, بٹ شی از رائٹ کہ نفیسہ جب کہتی ہے نا کہ نہ ہم نوکریاں نہ ہمارے پاس, یہ تو جو پولیٹیکل پیٹرنیج کا زیادہ ہے یہ سندھ سے بڑھ کے تو ان کو نہیں زیادہ مل رہا. ہاں ان کے پاس ایک بلوچستان میں عام حالات میں I would have agreed with you, but آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو پہلے ہی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. نوکریاں کون کس کو دے رہا ہے, کوئی نوکری کہیں نہیں ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہے, آسٹیرٹی ڈرائیو ہے, تو کہاں گنجائش ہے کچھ لینے دینے کی. اصل میں بات ہے دونوں آپ لوگ بہت بیچارے ہیں, جو پاکستان کی پبلک ہے وہ بڑے مزے والی بات ہے. اس لیے میں ڈسیگری کروں گی کہ جب ہم بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ جائیں گے, جب ہم حلقوں میں جائیں گے تو پیپلز پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے ہمارے حلقے میں وہ تو بہت کم ہو جائے گی, بیکاز ہم لوگ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکیں, اور جو ان کی جو غلط پالیسیاں ہیں اس کا ملبہ بھی ہمارے اوپر لگے گا. اچھا اب غلط ہیں پالیسی, بہت غلط ہے, کئی ساری غلط ہے. ہماری بریک لیتے ہیں, پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سیریس نہ ہو یہ شو. آفٹر دا بریک
वेलकम बैक नाजरीन. चूड़ियों पे, मेहंदी पे, मिठाइयों पे, ईदी पे भी बात करेंगे, लेकिन ये अपनी बात खत्म कर लें नफीसा जरा. जी, इनकी मैंने जवाब देना है. अब इन्होंने बता दिया ना कि ये कुछ नहीं लेके जा रही हैं अपने लोगों के लिए, बट और लोग नाराज हैं. लेकिन देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं फिर हम तो बड़े बदकिस्मत हैं कि सेंटर भी हमसे खुश नहीं. मतलब हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, यू नो, लेके निकले हैं, मझदार में फंसे तूफान से पाकिस्तान को निकाला. और आपका बेटा तो इस वक्त पेट्रोलियम को आगे और वो भी मैनेज कर रहा है. तगो दो में लगा हुआ है. बहरहाल जस्तजू डिफॉल्ट से बचाया सब कुछ. देखें, टू टेल यू ऑनेस्टली, माशाल्लाह हर सूबा, हर हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, पंजाब PMLN के पास है, KP के PTI के पास है, और बलूचिस्तान भी इनके पास है. नाउ दे हैव ऑन द ड्राइंग बोर्ड व्हाट शी कॉल्स, उसके ऊपर डिलीवर करने का इनके पास चांस दो जगह है. अब जो लोग असेस करेंगे वो ये नहीं असेस करेंगे कि फेडरल में क्या हो. फेडरल में तो हमें करेंगे, बात तो इनके सूबों में इनको असेस किया जाएगा कि इन्होंने अपने लोगों को वहां पे क्या दिया. नहीं, मैं तो सीरियसली, मतलब हमें पंजाब में असेस करेंगे. डेवोल्यूशन तो की थी, तो उसके बाद तो आपके पास सब कुछ है. तो पंजाब के लोग हमसे पूछेंगे कि हमने क्या दिया इनसे वो. और KPK से आज देखें, वहां आवाजें उठ रही हैं ना कि 15 साल से 13 साल से PTI ने क्या दिया, हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, स्कूल्स का क्या हाल है. तो लोग अगर ये पूछें कि आपने अपने अपने सूबे में क्या किया, तो वो बेहतर होगा. फेडरल का जवाब हमें देना पड़ेगा, जो मुश्किल डिसीजंस हैं. देखें, मैं एक और बात करूं, वो एक तो था मीठा मीठा हाफ हाफ, और जो कड़वा कड़वा थू थू, ये असल में हालात हुए हुए हैं कि फेडरल में हम जो मुश्किल फैसले करते हैं, ये कहते हैं हालात हमारा कोई. आप कह रहे हैं ये डॉक्टर नफीसा शाह कह रही हैं. जी डॉक्टर साहिबा. जी डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत बोल थैंक यू. नहीं, इनकी उस हद तक बात तो ठीक है कि हर सूबे में एक अलग हुकूमत है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है, सूबों की हुकूमतें वफाक के बगैर तो नहीं. जो इलेक्शंस के बाद जो निज़ाम बना, उसमें अक्सरियत जो है इनके पास नहीं थी. PTI हुकूमत में आना नहीं चाह रही थी. उस मजबूरी से पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया सिस्टम को सिर्फ स्टेबिलिटी देने के लिए. हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि निज़ाम को हमें डिस्टेबलाइज नहीं करना, और उस 1 पॉइंट एजेंडा पर हम इनके साथ जो हैं वो हैं. लेकिन जब लोग जज करेंगे तो वफाक को अपने प्लेटफॉर्म पर जज करेंगे कि वफाक में जो पॉलिसियां आई, बिल्कुल, और कई सारी पॉलिसियां ऐसी हैं कि मैं, यकीन करें ना, मैं उस पर नहीं अग्री कर सकती, और ये भी अग्री नहीं कर सकते होंगे. फॉर इंस्टेंस, आपने वीट सब्सिडी जो है, वो एक चीज़ फार्मर्स को मिलती है कि आपको वीट प्रोक्योरमेंट, वो उन्होंने ख़त्म कर दी. यूटिलिटी स्टोर्स उन्होंने एमी में ख़त्म कर दिए, प्रॉफिटेबल थे, उन्होंने ख़त्म कर दिए. इसी तरीके से कई सारे ऐसे इदारे हैं वफाक में, उन्होंने कई सारे ऐसे वफाक में इदारे हैं जो उन्होंने ख़त्म किए, और ऐसे वक्तन फवक्तन ऐसी ये पॉलिसियाँ लेके आए जो मैं समझती हूँ कि इक्तिसादी हवाले से, फॉर इंस्टेंस IMF के साथ नेगोशिएशन में भी क्या उन्होंने ऐसा, अब ये दिस वुड बी लाइक यू नो मी अपोजिंग देम, लेकिन हमारे कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ये बेहतर हो सकती थी अगर हमसे कंसल्ट करते. तो कंसल्टेशन तो रही है आप लोगों. पॉलिसीज पर मैं नहीं समझती कि ये कंसल्ट करते हैं, पॉलिसीज पर नहीं करते. पॉलिसीज 100% इनकी है. अच्छा, कोई एक चीज मैं जरूर मानूंगी कि आई थिंक कि फॉरेन पॉलिसी इनकी बहुत वेल कैलिब्रेटेड है. ये और बात है कि वो फॉरेन पॉलिसी में भी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते. पार्लियामेंट को वो अगेन एक बहुत कॉन्डिसेंडिंग अप्रोच रही है. वो PTI की तो बहुत रही है, वो भी उनके वजीर आजम उस वक्त कभी नहीं आते थे. लेकिन PMLN की भी ये हिस्ट्री रही है कि वो पार्लियामेंट नहीं, वो आप ये बताएं कि ये जो सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज और ईरान, US, इजराइल, ये जो क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसमें एक दफ़ा भी वजीर आज़म तो छोड़े, जो खारजा वजीर हैं, उन्होंने आके पार्लियामेंट को ब्रीफ तक नहीं किया. तो ये जो पॉलिसी मैटर्स हैं, देखें उस पर, जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तो हिस्ट्री रही है. जब हम हुकूमत में थे तो उस वक्त भी कॉलिंग अटेंशन नोटिस बैक बेंच पीपल्स पार्टी की देती थी, हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराएं. फॉर मी पार्लियामेंट जो है इट्स बिगर देन डिवीजन. पार्लियामेंट जो है वो एक थर्ड स्ट्रक्चर है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स अ थर्ड टियर.
اور پارلیمنٹ کا یہ فرض ہے کہ حکومت کو اوور سائٹ کرے, اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. وہ میں بحیثیت ایون اگر ٹریجری بینچز میں بھی ہوں تو میرا بھی یہ اوور سائٹ کا رول ہے, وہ میں کہاں کروں, اور ان کو خود کو بھی یہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ اوور سائٹ رول پلے کریں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کے فائدے میں ہے, کہ حکومت اپنی پالیسی جو ہے وہ ریوائز بھی کر سکتی ہے, وہ ریٹریٹ بھی کر سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو فرسٹ 2008 اور 13 والی گورنمنٹ تھی, وہ پارلیمنٹ میں ڈیلی پرائم منسٹر آتے تھے, پارلیمنٹ کی بات سن کر پھر کئی فیصلے وہ بدلتے بھی تھے. نواز شریف صاحب نے بھی یمن وغیرہ پہ, سعودی عربیہ یمن وہ پہ ایکچولی ورنہ وہ پارلیمنٹ کو اتنا دھیان نہیں دیتے. اگر پارلیمنٹ پر دھیان ہوتا, جو آج انرجی کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں وہ حکومت کی پور پالیسی میکنگ تھا. اگر پارلیمنٹ اس کی سنتی اوور دی لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں, یعنی زیادہ سے زیادہ جو کرائے کے بجلی گھر ابھی اس ڈیکیڈ یا اس وقت جو ہم گردشی قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ فیصلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں ہوئے, وہ اس کے بعد والے فیصلے تھے جو ہم نے منصوبے کرائے کے بجلی گھر والے منصوبے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ بیونڈ بینگ اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ, اس وقت بھی جو اگر پارلیمنٹ اوور سائٹ رول اپنا جو پلے کر رہی ہے یا کرے تو وہ حکومت کے فائدے میں. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہم نہیں کہیں کہ اس کے مزے ہیں اور اس کے مزے نہیں ہیں. میں اپنا رول بالکل آپ کو کہہ رہی تھی نفیسہ کہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہونا چاہیے. آئی بلیو ان کہ اپوزیشن ہونی چاہیے, آئی بلیو ان کہ اوور سائٹ, اور وی شوڈ, ادروائز تو آپ کو کسی کا کنٹرول ہی نہیں رہے گا. لیکن جہاں تک فارن پالیسی کی ہے, دیکھیں اس وقت نا بہت ایک ٹائٹ روپ پہ پاکستان از واکنگ. بریفنگ تو ملی, اور بریفنگ وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ لیڈر, پارلیمنٹری لیڈرشپ ساری پارٹی, یہ بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی تھے, یہ نہیں, بٹ لیڈر مطلب جو بھی پارٹی سے نامینیٹ ہوئے لوگ اور جو بھی گئے ان کو بریفنگ ملی ہے, ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے. اب پیٹرول پہ بھی سب چیزوں پہ ایک یہ ہے کہ پوری اسمبلی کا جو ہے ان کو نہیں لیا گیا, لیکن جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے اور ان کے ساتھ جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کی بریفنگ ملتی رہی ہے. ہاں, آئی ایگری کہ I would also like to be part of it کہ جب وہ بریفنگ ہو تو مجھے بھی پتہ لگے. لیکن دیکھیں all sorts of people ہیں and you need to be very careful. دیکھیں آج میں پڑھ رہی تھی پیپر میں کہ بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ ممبرز سوچ سمجھ کے فورن پالیسی پہ بات. ہم نے تو یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ ڈسکشن کی پبلکلی ایران اور سعودی عربیہ کے حوالے سے تو ایکشن, بیکاز میں آپ کو بتاؤں یو ٹینڈ ٹو آپ کچھ ایموشنز میں اور کچھ اس میں آپ کر جاتے ہیں. ہماری ہی ممبر نے ایک پیٹرول کی, دیکھیں میڈیا کا تو کام ہے کہ وہ اس نے شروع کی بات اس کی اور بعد کی بات نہیں دیکھی. سارا میڈیا تو ایسے نہیں کرتا, نہیں سارا نہیں کرتا, بٹ سوشل میڈیا والے تو پک کرتے ہیں نا, بالکل ان کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. میں آپ کے میڈیا کی نہیں, آج کل تو سوشل میڈیا از ایوری ویئر. انہوں نے اس کا وہ ایک جملہ پکڑ لیا اور اس کو پھر اتنا مطلب پارٹی کو بھی وہ کیا اور اس کو بھی کیا, یو نو اٹ, اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو آئی بلیو کہ جو بریفنگز ملی ہیں اور ہر ایشو پہ ملتی ہیں اور کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم ہمارے الائز ہیں جی, ہم ان کو بھی MQM کو بھی سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس وقت تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان کے یہ ڈفرینسز ہوں. دیر آر سرٹن تھنگز وی ہیو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. بالکل آپ کی محبتیں قائم ہیں, بالکل, اور یہ محبت رہنی چاہیے. دیکھیں آج ایرانیوں کی وہ بات, وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے ڈفرینسز ہوں گے ہم اپنی گورنمنٹ کے, بٹ آر کنٹری کمز فرسٹ. پہلے ہم اپنے ملک کے دشمن کو نمٹیں گے, ہم اس کے بعد ہمارا کام ہے ہم اپنی حکومتوں کا. تو وی آر ایگزیکٹلی ان دا سیم پوزیشن. ہم بیسٹ آف فرینڈز ہیں جی. چلیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عید پہ انشاءاللہ عید بھی پھر سے رینفورس ہو گیا دا بیسٹ آف فرینڈز. اب بریک کے بعد آئیں گے ناظرین, پھر عید پر کچھ گپ شپ کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, عید پہ پوچھیں گے اپنے گیسٹ سے کہ آج سے یعنی 40-50 سال پہلے عید کیسے تھی, کیونکہ آج کے دور میں آئی تھنک ود دا ڈیجیٹل ورلڈ بہت کچھ بدل گیا ہے. تو از دیٹ ٹرو اور ناٹ؟
جی آج کے دور میں تو صرف سیلفیوں والی عید ہوتی ہے، خاص کر کے ہماری جو سیاست میں ہے، ہم تو جا کے بن ٹھن کے باہر بیٹھتے ہیں اپنے ڈیروں میں، لوگ آتے ہیں اور جو بھی لوگ آتے ہیں میڈم اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے اور سیلفیاں لینی۔ ایک اور پرابلم ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں فلٹر لگائے ہوئے کہ کیا لگائے ہوئے، جو ساری عمر میں نے لپسٹک کلرز نہیں لگائے ہوں گے یا جو میک اپ نہیں کیا ہوگا، تو when I see my photograph میں کہتی ہوں بیٹا یہ کب میں نے ایسے کیا، بات ہے نے کلیئر کر یہ کب میں نے ایسے کیا، ریڈ لپسٹک، روج اور پتہ نہیں کیا شکل بنا کے وہ انہوں نے، وہ بھی ایک بھی شکر ہے کہ سینگوں والی سیلفیاں نہیں لیتی، ایک دو دفعہ کچھ ایسے ہو بھی گئے کہ فلٹرز میں سینگ آ گئے، اس لیے کچھ نہ پوچھیں حالات۔ لیکن اچھا تو مطلب آئی تھنک اٹ ول بی نائس تھوڑا سا ریکال کریں چائلڈہڈ کی عید۔ دیکھیں چائلڈہڈ میں تو بچوں کی عید میں تو سارا آپ کا فوکس عید سے پہلے شاپنگ، آپ کے میچنگ شوز، آپ کی میچنگ جیولری، آپ کا میچنگ پرس تو بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ عیدی ڈالنی ہوتی اس میں ہوتی ہے، اور عید کے دن تو سارا وقت سوچنا ہوتا ہے کہ عیدی کہاں سے پوری کیلکولیشن ہوتی ہے نا، اور پھر آپس میں کمپٹیشن، آپ کو کتنے ملے اور مجھے کتنے ملے، تو اینڈ آف کورس آپ جگہ جگہ آپ ہاپ کرتے تھے۔ ہماری عید خیرپور میں ہم کیونکہ کراچی میں آ گئے تھے پڑھائی کے لیے بچے، تو سب سے زیادہ ایکسائٹنگ بات ہوتی تھی خیرپور جانے کی کہ عید کے وقت ہم خیرپور جاتے تھے، اور ہماری حویلیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک طرف پھوپھی ہے، دوسری طرف چچا ہے، تو یہ سارے، اور پھر ہم عید میں ڈریس اپ ہو کے پرس لگا کے ایک جگہ عیدی لینے، دوسری جگہ عیدی لینے، تیسری جگہ عیدی لینے، تو اس کے اپنے چارمز تھے آبویسلی۔ اب تو اب آج حویلی کے بچے بھی یہی کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں عید کے اوپر، اور پھر عیدی پر بھی نیگوسیشن کافی ہوتی ہے۔ اچھا عیدی اسٹاپ ہوتے ہیں نا بہت سے، اور مجھے تو اپنے دیکھیں آج کل بچوں کو جتنی اویلیبلٹی ہے آف جوتے کپڑے، وہ سارا سال بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی ناولٹی نہیں۔ ہمیں عید کے عید آن لائن بھی کر لیتے ہیں، آن عید کے عید ملتے تھے، تو مجھے تو یاد ہے کہ مہندی لگا کے ساری رات اس طرح سونا، ہاتھ مہندی لگی ہوتی تھی یا اس طرح، اور جوتے اٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے چمکا کے، سچی کے آدھے اسٹل دے، ساتھ اپنے کپڑے لگاتے تھے، ساتھ چیزیں سجاتے تھے کہ صبح، اور اوپر سے ہاتھ بھی نہیں لگانے کیونکہ مہندی لگی ہوئی ہے۔ سو وہ ایکسائٹمنٹ، اور پتہ ہے اگر کبھی کوئی بڑا ایک دفعہ مطلب بھولتا تو نہیں تھا، لیکن اگر ہو تو بار بار اس کو سامنے جا کے سلام کرنا، السلام علیکم، کیونکہ سنا یہ تھا مطلب ہوتا تھا جو سلام کرتا تھا اس کو پھر عیدی ملتی تھی، تیار ہو کے کس طرح رات گزرتی تھی کہ کئی دفعہ اٹھتے تھے صبح، سب سے پہلے اٹھے تیار ہوئے اور جان کے سلام کہ کر لیں، جب تک وہ عیدی نہیں دے دیتا تھا۔ اور یہ صحیح ہے، اور ہم تو پھر نظر بچا کے، سیف زمانے تھے، مارکیٹس قریب ہوتی تھی، ہم تو پھر اجازت لے کے نکل جاتے تھے کسی کے ساتھ، اور خرچ بھی عجیب چیزوں پہ کرتے تھے، تو وہ زمانہ بہت فرق تھا۔ I don't know، اب تو things have changed، ہاں بہت، لیکن ہم وہ جنریشن ہیں جنہوں نے I think actually we've seen the transition ہے نا، yes actually we have seen. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے یہاں وہاں مہندی کا درخت ہوتا تھا، تو مجھے یاد ہے مہندی اتارتے، پھر اس کو پیسی جاتی، ہاں کرتے، اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جوتوں کے یہ نئے نئے جوتے، اور پھر رکھنے، اور کہ رات کو اٹھ کے دیکھنا ہے یا نہیں، مجھے یاد ہے I don't know all of پتہ نہیں 10-11 زندگی میں بھی، اب 12 سال کے پہلی دفعہ ہیل کے جوتے خریدے عید کے لیے فور دا فرسٹ ٹائم۔ اچھا وہ اس کو رکھا الماری میں، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں روز دیکھنا کہ ہیں موجود ہیں، پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، ہاں اچھا اوپر سے کیا ہوا کہ a very close relative died عید سے پہلے، اور اللہ میاں معافی دے، مجھے تو یہ ناراضگی کہ میں اپنے ہیل کے جوتے بچپن میں عجیب سوچ ہوتی ہے کہ آپ کہیں جی اتنی بڑی ایک اوکیزن تھی، اور یہ کوئی عید پہ تیار ہونا، یہ کرنا، بڑا کپڑے آپ جیسے کہہ رہے ہو، پرس، یہی عید کی خوشیاں تھیں۔ اب وہ اتنا بچوں کو ملتا ہے کہ ان یہ صحیح کہہ رہے ہیں، فرق ہو گئی، لیکن ابھی بھی آپ کٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے تو والدین تھے تو سب ادھر کٹھے ہوتے تھے لنچ پہ، اب یہ ذمہ داری میرے بڑے بھائی نے لے لی ہے، ہاں، تو ان کے گھر سارے کٹھے ہوتے ہیں تو وہاں سب سے ملتے ہیں، لیکن عیدی کا وہی سلسلہ ہے بچوں کا، سامنے آ کے کسی کی میں پھپھی ہوں، کسی کی دادی ہوں، کسی کی نانی ہوں، تو وہ آ کے گلے ملتے ہیں، دین دے ایکسپیکٹ کہ
عیدی ملے, صاف صاف نوٹ, نئے نوٹ, اور کہاں ہمیں 5 روپے ملتے تھے, جی 10 روپے ملا کرتے تھے, اور اب میں کہتی ہوں کہ دے آر ناٹ ہیپی ود ایون. دوسرا عید پہ ادر جو خصوصیت ہے, اور میں سمجھتی ہوں اکراس ادر کلچرل ڈومینس بھی ہے, کہ عید پہ آپ کا جو فیملی اسٹرکچر ہے وہ ری انفورس ہوتا ہے. اٹ از آلویز ریورنس. چھوٹا جو ہے وہ بڑے کے پاس سلام دینے جائے گا, جو بڑا ہے وہ خرچی دے گا. اور یہ جو ہے یہ ایڈلٹہڈ میں بھی یہی ہے. لائک آئی مے بی لائک وٹ ایور مائی ایج از, مڈل ایجز میں ہوں میں, لیکن میں اپنے سے بڑوں کو, 1 سال بھی بڑا ہے تو اس کے پاس عید ملنے مجھے جانا ہے, اور بڑا جو ہے وہ سب کو پھر عید پہ اکٹھا کرتا ہے. سو یہ جو فیملی اسٹرکچر ہے یہ ریسٹور ہوتا ہے. لیکن عید پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملی کی ناراضگیاں بھی ایکیوٹ ہو جاتی. نہیں somehow whenever the families are coming together تو کچھ نہ کچھ ناراضگیاں بھی اس میں رینفورس ہو جاتی ہیں, اور کئی ختم بھی ہو جاتی ہیں. جب بھی فیملی جیسے شادیوں میں فیملی کی جب شادی میں سب کٹھے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ناراضگیاں ابھر کے آتی ہیں, وہ یہ شادی میں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں آیا, اس نے یہ دیر نہیں. تو میرے خیال سے عید پہ کچھ فیملی ایک ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, کہیں فیملی سیٹل ہو جاتے ہیں ایشوز, لیکن کئی ناراضگی یہ مجھے ملنے نہیں آیا, فیملی ٹینشنز. سو اینتھروپولوجیکلی اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فینومینا کلچرلی اسٹڈی اٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں بفور وی کلوز فار دا ڈے, یہ بتائیں کہ کبھی ہوا ہے آپ دونوں کے ساتھ ایسے کہ عید کے دن کوئی پولیٹیکل ایسی کمپلشن آ گئی کہ کالنگ آف پالیٹکس ہوا کبھی آپ لوگوں سے؟ ہماری تو عید تو پولیٹیکلی ہوتی ہے, مطلب کہ نارمل عید پہ سب سے پہلے آپ قبرستان جاتے ہیں, اس کے بعد اس کے بعد آپ اپنے پولیٹیکل آفیسز میں جاتے ہیں, وہاں آپ کے 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں. لوگ ہلکے کے لوگ ملنے آ رہے ہیں, مٹھائی کھا رہے ہیں, تصویریں سیلفیاں بن رہی ہیں. نہیں وہ somehow اگر آپ ہلکے میں بیٹھ جائیں نا تو وہ کافی ہو جاتا ہے. پیپل نو. اب ہم اتنے سالوں سے پرویز نے شروع کی, وہ بھی کرتے تھے اسی طرح, تو وی آر کیرنگ اٹ فارورڈ. تو سارے سب چھوٹے بڑے بچے عورتیں سب دے کم ٹو دا پولیٹیکل آفس. اور آپ کا لاہور ہے ہلکا, ہاں جی, تو وہاں بیٹھتے ہیں تو ادھر ملا پھر فیملی کا شروع ہو جاتا ہے ایکچولی. اچھا لیڈرز نے کتنی عیدی دی آپ کو؟ کس نے؟ لیڈرز نے. ارے کاش وہ دیتے, کیونکہ وہ پھر اپنے حساب سے دیتے نا, کاش دیتے, وہ دیتے نہیں. ہمارا تو پوری می اینڈ مائی فادر ہماری پولیٹیکل عید ہوتی ہے. تو بابا جو ہے پوچھ رہی ہیں آپ کو لیڈرشپ سے عیدی آتی ہے؟ نہیں, ہم عید ملنے جاتے, میں تو ملنے جاتی ہوں. ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ جواب نہیں, مٹھائی کھانے کو ضرور ملتی ہے. وہ تو آپ جاتے ہیں تو ملتی ہے. عیدی میں نے کہا عیدی ملے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے عیدی دیتا ہے نا, تو اگر وہ عیدی دیتے تو اپنی حیثیت سے دیتے تو مزہ آتا اگر دیتے. عید از آلسو بیونڈ فیملی, ناٹ اونلی پیور فیملی. سو مائی فادر جو ہے عید کی مارننگ میں ہی گوز ٹو گڑھی خدا بخش, وہاں پر وہ عید کی نماز وہاں پڑھتے ہیں. پھر میں آئی لک آفٹر دا پیپل, کہ ہمارا پولیٹیکل آفس اور ہوم ایک ہی چیز ہے نا, تو باہر میں بیٹھ جاتی ہوں, لوگ عید ملنے سارا دن ان اینڈ آؤٹ ہوتا ہے. اندر حویلی کے بچے آتے ہیں, ان سے وہی سیلفیاں, کھیل, عیدی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ان سے اور دوسرے دن میں اپنی قیادت سے ملنے جاتی ہوں. عید پہ یہ روٹین ہے. عیدی نہیں ملتی آپ نے جو پوچھا, پلیز آئی ہوپ دے آر آل لسننگ. میرے بھائی مجھے دے دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی. ہم بات کریں سیاسی لیڈر, جو لیڈرز ہیں جو آپ کی فیملی کی طرح ہیں, وہ فیملی کی طرح. میں تو آئی وڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ مجھے, یو وونٹ ایکسپٹ اگر آپ کو ملے عیدی. دیکھیں عیدی منع تو نہیں ہوتی اگر کوئی دے دیتا ہے, ہاں, لیکن فیملی عید اصل میں میری ٹیم جو اسٹوڈیو میں وہ پیچھے وہ بہت پی سی آر نے انسسٹنٹ کے پوچھے کہ آپ عیدی ملی ہے نہیں ملی. دیکھیں ویسے لیڈرشپ کے لیے مشکل بھی ہے. آپ مجھے بات سنیں, کتنے لوگوں کو وہ دیں گے, جوکس اسائڈ, انہوں نے پلٹا کھایا. نہیں جوکس اسائڈ, مطلب ملنے کو مل جائے تو آنے والی چیز کو ہم منع نہیں کرتے سیاست میں, لیکن لیڈرشپ کے لیے مشکل. لیکن ہم اپنے مشکل ایسے نہیں ہوتا. یہ عید کا سوال تھا, سیریس تو نہیں تھا. اچھا, واٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف مائی عید, اس کے رات کو پہلے 50 روپے کے لفافے بناتی ہوں, 100 روپے کے پیکس ملتے ہیں. ایک پرس میں 50, ایک پرس میں 100. میں وہاں بیٹھ جاتی ہوں. جو بھی پاڑا مینز نیبرہڈ کے بچے,
پھر غریب لوگ وہ آئیں گے، ان کے لیے تو ہمارے پھر 50 ہم بھی بیٹھ کے رات کو یہی تیاری کرتے چلے اب جتنے عید کے اللہ کرے یہ خیر والی ہو نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور جو دن باقی ہیں عید کے آپ لوگ خوشی سے منائیں، سب خوشی سے منائیں، آسٹیریٹی سے منائیں۔ ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں، خدا حافظ ہماری طرف سے، پھر سے عید مبارک، پاکستان زندہ باد۔